یہ بات ہے شہر عراق کی۔ یہاں پر ایک انسان تھا جو کہ بت بناتے تھے وہ، لیکن ان کا ایک بیٹا تھا جن کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا ہوا تھا، اور ان کے پاس بچپن سے ہی عقل تھی کہ خدا کون ہے ہمارا۔ تو انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو بھی بتایا کہ تمہارا خدا وہ نہیں ہے جسے تم مان رہے ہو، اور ایک دن اپنے والد محترم کو بھی بتایا، کہا کہ آپ جنہیں بنا رہے ہیں کیا وہ ہمارے خدا ہوں گے؟ یعنی کہ جنہیں ہم خود بنا رہے ہیں کیا وہ ہمارے خدا ہو سکتے ہیں؟ یا وہ خدا ہے جس نے ہمیں بنایا؟ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ تم ہمارے دادا پردادا کے جو خدا تھے تم ان سے پیچھے ہٹ رہے ہو، تو مطلب کہ وہ نہیں مانے کہ ہمارے خدا اللہ ہے۔ تو انہوں نے پھر فیصلہ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا جائے۔ لیکن ایک دن آیا ان کا جو کہ تہوار کا دن تھا ان کے لیے، جو جہاں پر وہ شہر سے نکل کر بت کی پوجا کرتے تھے شہر سے باہر۔ تو وہ دن ہے تو سبھی لوگوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو تم بھی چلو ہمارے ساتھ، ہمارے خدا کی عبادت کرو، آج ہمارے تہوار کا دن ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کہا مجھے آج بخار ہے، میں نہیں جانے والا۔ تو انہوں نے اسی بہانے سے یہ یہاں شہر میں رک گئے، لیکن ایک کمرہ تھا جہاں پر سبھی بت اکٹھے کیے گئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ لیا کہ سبھی بت کو میں توڑ دوں۔ تو انہوں نے سبھی بت کو توڑ دیا، لیکن ایک بت کو نہیں توڑا جو کہ سب سے بڑا بت تھا۔ تو انہوں نے جو کلہاڑی تھی وہ اسی کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ جیسے قبیلے کے لوگ ہیں وہ ڈرے بھی اور وہ خوفناک بھی ہوئے، اور یعنی کہ وہ غصے میں آئے، اور ان کے دماغ میں صرف ایک ہی بات آئی کہ یہ ابراہیم کا کام ہے، کیونکہ وہی ہے جو ہمارے بت کے خلاف ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اسی بھرے محفل میں۔ تو جیسے ان سے پوچھا گیا کیا تم نے ہی ہمارے خدا کو توڑا ہے، یعنی کہ ہمارے بت کو توڑا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں کیسے توڑ سکتا، میں نے تو نہیں توڑا انہیں، کوئی گواہی آپ کے پاس ہے، کوئی ثبوت آپ کے پاس ہے؟ لیکن انہوں نے کہا آپ نہیں توڑا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ کلہاڑی صرف اسی بت کے پاس ہے، تو میرے نظر میں اسی بت نے ہی سبھی بت کو توڑا ہے۔ تو سبھی لوگوں نے کہا بت ہیں یہ، یعنی کہ یہ پتھر سے بنے ہوئے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، انہوں نے کیسے توڑا ہوگا؟ تو اسی بات کو لے کر انہوں نے سمجھایا یہ تو بت ہے، میں بھی یہ کہتا تھا یہ بت ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ نہ ہی تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ ہی تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، تو تم کیسے انہیں خدا مانتے ہو؟ تو سبھی لوگوں نے غصے میں آ کر انہیں کی بات نہیں مانی اور انہیں شہر سے نکال دیا گیا۔ لیکن ان کی طرف ایک سزا تھی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دینی تھی۔ انہوں نے شہر کے باہر ایک بہت بڑے لکڑی اکٹھی کی، جن کی پورے شہر کی لکڑیاں اکٹھی کر کے بہت ہی بڑی آگ لگا دی، ایسی آگ جو کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں لگی تھی۔ آگ لگانے کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہاتھ باندھے رسی سے، پھر انہیں آگ کے اندر ڈال دیا۔ جیسے آگ کے اندر ڈالا تو لوگ بہت ہی حیران ہو گئے، ایک ایسا معجزہ ہوا دنیا میں جو کہ آج تک کبھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو زندہ تھے، انہوں نے آگ نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ ہی ان کے کپڑے بھی جلے تھے نہ ہی کچھ جلا تھا، بس جلے تھے تو ان کی رسی جلی تھی ہاتھ والی۔ جیسی آگ بجھی تو لوگ حیران ہو کر دیکھ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے لوگ حیران ہو گئے، تو انہوں نے فیصلہ لیا کہ اس وقت کی جو بادشاہ ہے اس کے پاس لیے جائیں انہیں۔ تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا نمرود۔ تو وہ اس وقت اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا مجھے خدا کہو۔ تو نمرود نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے تم کس کو خدا مانتے ہو؟ اس نے کہا وہی ہے جو میرا رب جو کہ زندہ کو مردہ کرتا ہے اور مردے کو زندہ کرتا ہے۔ تو بادشاہ نے 2 قیدی بلوائے اور ان میں سے ایک قیدی کو مار دیا اور کہا ابراہیم علیہ السلام کے میں بھی زندہ کو میں بھی موت دے سکتا ہوں اور میں بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ تو اسی وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہی ہے جو کہ مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں سورج ڈوبتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کیا تم ایسے کر سکتے ہو مغرب سے تم سورج کو آفتاب کرو؟ نہیں کر سکتے تم، کیونکہ یہ ممکن نہیں تمہارے ہاتھ۔ تو وہ بادشاہ غصے میں آ کر ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، ہمارے شہر عراق سے نکل جاؤ۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی چچا کی جو بیٹی تھی حضرت سارہ علیہ السلام وہ شام چلے گئے، یعنی کہ شام کی طرف ہجرت کی۔ تو وہاں کے لوگ صرف ستاروں کو بت مانتے تھے، یعنی کہ ستاروں کو خدا مانتے تھے، چاند کو خدا مانتے تھے، سورج کو خدا مانتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں پر تبلیغ دی اور کہا اگر ہمیں ضرورت خدا کی ہو تو ہم دن میں خدا کو کیسے عبادت کریں، کیونکہ تمہارا خدا تو رات کو نظر آنا جو کہ ستارے ہیں جو کہ چاند ہے۔ تو وہ بات حیران ہوئے۔ تو جو لوگ سورج کو مانتے تھے تو انہوں نے ان کو کہا کہ اگر ہم خدا کو رات کو یاد کریں تو ہم رات کو کیسے یاد کریں، کیونکہ رات کو تو نظر نہیں آتا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہیں پر کہا کہ وہ ہمارا رب ہے ہی نہیں جو کہ چھپ جائے۔ تو یہ بات تبلیغ دینے کے بعد وہ چلے مصر کی طرف۔ جیسے مصر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں سپاہیوں نے دیکھا انہیں
تو ان کے ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، یعنی کہ دو لوگ تھے جو کہ اس دنیا میں مومن تھے، وہ دو لوگ تھے صرف۔ تو بادشاہ کے جو نظر پڑی حضرت سارہ علیہ السلام پر، انہوں نے کہا یہ عورت یعنی کہ یہ بی بی بہت ہی خوبصورت ہے، انہیں میرے پاس پیش کرو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کی رضا اسی میں ہوگی تو میں اسی رضا میں چپ ہوں۔ تو انہوں نے اپنی بیوی کو یعنی کہ حضرت سارہ علیہ السلام کو وہاں پر بھیج دیا، اور انہوں نے راستے میں ہی یعنی کہ یہ اکٹھے تھے تو انہوں نے نکاح بھی کر لیا تھا۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی۔ تو جیسے ہی وہ حضرت سارہ علیہ السلام اس بادشاہ کی طرف گئی تو اس بادشاہ نے بری نیت سے دیکھا انہیں، جیسے انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنی دعا کی اور ان کا ہاتھ یعنی کہ بادشاہ کا ہاتھ اسی وقت پتھر سے جم گیا۔ تو وہ 3 بار ایسے ہوا۔ تو 3 بار ہونے کے بعد بادشاہ نے معافی مانگ لی اور توبہ قبول کی اور کہا کہ مجھے ٹھیک کر لو اور میں تمہارا اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو یہیں پر بادشاہ نے توبہ کر لی اور ان کا ہاتھ بھی ٹھیک ہو گیا، اور انہوں نے یعنی کہ بادشاہ نے اپنی بیٹی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ آپ کی کنیزی میں ہے، جس کا نام تھا حضرت حاجر علیہ السلام۔ یہاں پر حضرت حاجر علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ 3 تھے، اور یہ واپس چلے شام کی طرف۔ جب شام کی طرف سیرے کی طرف واپس چلے، یہاں پر حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا مجھ سے تو اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ کی عمر 86 سال ہو چکی ہے، تو ہم دونوں بزرگ ہو چکے ہیں، تو آپ حضرت حاجر علیہ السلام کے ساتھ نکاح کر لیں، شاید ان سے اللہ ہمیں بیٹا دے دے۔ تو انہوں نے نکاح کیا، تو کچھ سال بعد ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہ چھوٹے بچے تھے، یعنی کہ بہت ہی چھوٹے بچے تھے، جو کہ جن کی عمر 1 سے 2 سال بتائی جاتی ہے، پھر کچھ ہی مہینوں میں بتائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ کا فیصلہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح، کہا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو مکہ کی طرف چھوڑ دو۔ وہاں پر صرف مکہ میں صرف پہاڑیاں ہوتی تھی، نہ ہی قبیلہ، نہ ہی کوئی گھر، نہ ہی خانہ کعبہ تھا، تو وہاں پر تم چھوڑ دو۔ چھوڑنے کے بعد 3 دن ہو چکے تھے، ان کے پاس نہ ہی پینے کے لیے کچھ تھا، نہ ہی کچھ کھانے کے لیے۔ 3 دن میں وہ حضرت حاجر علیہ السلام اپنے بچے کو یا پھر پہاڑی پہ رکھ کر وہ چلی کھانے پینے کی تلاش پہ۔ جب وہ واپس سے اپنے بچے کی طرف، تو وہاں بچہ موجود نہیں تھا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ تو انہوں نے صفا مروہ کی طرف ایک پہاڑی کی طرف اور صفا مروہ کی طرف 7 چکر لگائے، اور یہ بات اللہ کو اتنی پسند آئی 7 بار چکر لگانے کی، تو اسی بات کو اللہ نے سنت ابراہیمی میں، سنت حاجرہ میں انہوں نے حج پر واجب کر دی کہ آپ نے 7 چکر لگانے، اور آج جو بھی لوگ حج پر جاتے تھے وہ صفا مروہ کے جو پہاڑ میں وہاں پر 7 چکر لگاتے ہیں، وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت میں۔ تو انہوں نے ایک طرف دیکھا کہ میرا بچہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ یہاں پر لیٹا ہوا ہے، تو وہاں پر پانی کا چشمہ بھی آ رہا ہے۔ تو یہاں پر تاریخ یہ بھی کہتی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر بھی کی مس کیے تھے، یا پھر تاریخ یہ بھی کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پاؤں بھی جو ایڑیاں تھی انہوں نے مس کیے، وہاں پر چشمہ آ گیا۔ تو تاریخ 2 پہلو کہتی ہے، لیکن جو مشہور روایت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ایڑیوں سے وہ پانی موزہ کیا۔ آب زمزم جیسے کہا جاتا ہے، آج ہی ہم سعودی عربیہ میں چاہیں تو وہ آب زمزم وہیں پانی آ رہا ہے۔ تو اسی وقت ایک قبیلہ آیا ان کے پاس، وہ قبیلہ آیا ان کے پاس حضرت حاجر علیہ السلام کے پاس، انہوں نے اجازت لی کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، کوئی یہاں پر کوئی گھر بھی نہیں، ہم یہاں پر رہنا چاہتے ہیں، اس زمین کو آباد کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اجازت دے دی۔ تو ایسے اجازت دی، انہوں نے ایک شرط رکھی کہ یہ پانی کی ملکیت ہے، وہ یہ پانی کی ملکیت صرف میرے پاس ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں آپ کی شرط منظور ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک یہ قبیلہ بنتا گیا اور ایک شہر بنتا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی واپس آ چکے تھے، کچھ سال بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی جوان ہو چکے تھے، وہ بڑے ہو چکے تھے۔ تو یہاں پر اللہ کا فیصلہ آیا، انہوں نے ایک خواب آیا، 3 بار خواب آیا، 3 رات میں خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، یعنی کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتی ہے، کوئی عام خواب نہیں ہوتا۔ تو وہ بات کو سمجھ گئے، اور وہ اگلے ہی جب وہ بات کو سمجھ گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہ پہاڑی کی طرف چلے، انہیں ذبح کر لے۔ جیسے وہ چڑھے تو ان کے پاس شیطان آیا، انہیں روکا۔ 3 بار شیطان، تینوں بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین پتھر کر کے اس شیطان کو مارے۔ اور اسی سنت کو لے کر آج ہم جب حج پہ جاتے ہیں تو لوگ شیطان کو کنکریاں یعنی کہ پتھر مارتے ہیں، تو وہ سنت ابراہیمی ہے۔ تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہاڑی پہ لٹایا، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا آپ اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ دے اور میری گردن پہ آرام سے چھری پہ دے اور مجھے کس کر باندھ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی، اور جیسے چھری پھیرنے لگے تو جیسے چھری پھیر لی انہوں نے آنکھوں پر پٹی ہٹائی، تو جب انہوں نے آنکھ کھولی تو ان کے سامنے ان کا بیٹا موجود تھا، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے، لیکن جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک دمبا آ گیا تھا، جو کہ جبرائیل علیہ السلام نے انہیں جگہ چینج کر لی تھی،
دمبے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیچ میں۔ تو یہاں پر قربانی ہوگی حضرت اسماعیل۔ تو اسی بات کو لے کر آج لوگ عید الاضحیٰ مناتے ہیں، جو کہ سنت ابراہیمی ہے، ایک جانور کی ذبح دینا، یعنی کہ قربانی دینا انہیں۔ تو اس کے کافی سالوں بعد ایک وقت ہے جب اللہ نے کہا میرا گھر بناؤ، مکہ کے بیچ میں جہاں پر پوری دنیا کا سینٹر ہو، وہاں پر انہوں نے کہا میرا گھر بناؤ۔ تو اللہ کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی بوڑھے ہو چکے تھے، 150 سے یعنی کہ 150 سال سے بھی زیادہ ان کی عمر ہو چکی تھی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کافی جوان تھے۔ تو جوان ہونے کے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری مدد کرو، مجھے اللہ کا گھر بنانا ہے۔ تو دونوں نے مل کر ایک گھر بنایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک جگہ ایسی ہو، یعنی کہ کعبے کے ایک کنارہ ایسا جہاں پر لوگ طواف کریں تو انہیں یاد رہے، ایک ایسا پتھر لگائے جہاں پر جو کہ بہت ہی خوبصورت ہو۔ تو یہاں پر جبرائیل علیہ السلام ایک جنت سے پتھر لے گئے جس کا نام ہے حجر اسود، جو کہ سفید سے بھی زیادہ وائٹ تھا، جو کہ بہت ہی زیادہ وائٹ تھا، سفید کلر، نور سا کلر تھا ان کا۔ لیکن آج بھی پتھر لگا ہوا ہے، لیکن وہ آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی، یعنی کہ جو انسان ہے، ان کی جو گناہ ہے وہ اس نے اپنے پاس لے لیے، اس لیے وہ آج کالا ہو چکا۔ تو اس کے کافی سالوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے، تو ان کے پاس 3 مسافر آئے جو کہ بہت ہی پر نور تھے۔ تو انہوں نے کھانا پیش کیا، مہمان نوازی کی، تو انہوں نے کہا ہم کھانا نہیں کھاتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا آپ ہم سے یہ پوچھیں، آپ یہ بتائیں آپ کو ایک بیٹا ہونے والا ہے، وہ بھی آپ کی اس بیوی سے جو کہ آپ کی پہلی بیوی یعنی کہ حضرت سارہ علیہ السلام کی، جن سے اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ تو آپ کو وہاں سے بیٹا ہونے والا ہے جس کا نام آپ نے رکھنا ہے اسحاق علیہ السلام۔ تو وہ بہت ہی خوش ہوئے کہ ہمیں اس عمر میں یعنی کہ بزرگی کی عمر میں ایک بیٹا ہونے والا ہے، اب اسماعیل کا بھائی ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں جبرائیل علیہ السلام، اللہ کا فرشتہ۔ یعنی کہ آپ کو یہ تو معلوم ہو چکا ہے حضرت حاجر علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی کیا تھی اور ان کی فیملی کیسی تھی، انہوں نے کون کون سی مشکلیں پیش آنے لگی جس کی وجہ سے آج ہم عید منا رہے ہیں، آج عید الاضحیٰ منا رہے ہیں، قربانی منا رہے ہیں۔ تو ان کی کیا کیا قربانی تھی وہ آپ نے ویڈیو میں سن لی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ابھی کے لیے اللہ حافظ۔